سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف جو ہوتا ہے قرآن پاک کس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ آیا اختلاف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بھی اختلافات ہیں، جہاں پہ 4 لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں، مساجد کے اندر اختلافات ہیں، فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں، جناب اقوال کے اندر اختلافات ہیں، ہر جگہ پہ اختلاف موجود ہوتا ہے، چونکہ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر سارے لوگ برابر نہیں ہیں، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ایک بندہ سارے کے سارے علم کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کے پاس، میرے پاس کچھ آراء ہیں، آپ کے پاس کچھ آراء ہیں، باہر کے بندوں کے پاس کچھ آراء ہیں، اندر کے بندوں کے پاس کچھ آراء ہیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا علمی منہج ہے، ایک اپنا علمی مقام ہے، ایک اپنی علمی حیثیت ہے۔ اس حیثیت کے حساب سے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو اختلاف جو ہے یہ پایا جانا، آیا شریعت اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ یہ پایا جانا چاہیے یا نہیں پایا جانا چاہیے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں 3 مقامات کے اوپر اختلاف کا ذکر کیا گیا۔ میں نے جو آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا، سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، ان کی تخلیق کے حساب سے جو نشانیاں ہیں بڑی بڑی، ان میں سے 2 نشانیاں اللہ رب العزت نے یہاں پہ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ روم پارہ نمبر 21 ہے، سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلی نشانی یہ ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ ایک قوم کی زبان عربی ہے، ایک قوم کی زبان عجمی ہے، عجمی کے اندر کئی ساری آگے ہیں، کسی کی فارسی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی پنجابی ہے، کسی کی سنسکرت ہے، کسی کی جناب کسی قسم کی زبان ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی عبرانی زبان ہے، کوئی قسم ہی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی زبانیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ میری تخلیق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زبانوں کا اختلاف، لفظ اختلاف کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، ایک نشانی تو یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام تر مخلوقات کی آوازوں کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں جانور ہیں، گائے کی آواز اور طرح کی ہے، بھینس کی آواز اور طرح کی ہے، بکری کی آواز اور طرح کی ہے، بھیڑ کی آواز اور طرح کی ہے، اونٹ کی آواز اور طرح کی ہے، چڑیا کی آواز اور طرح کی ہے، شیر کی اور ہے، ہرنی کی اور ہے، لومڑی کی اور ہے۔ جس قسم کا جانور جس قبیلے اور جس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر خاندان کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی زبان ہے۔ تو یہ زبانوں کا اختلاف، اس اختلاف کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ تو لفظ اختلاف جو ہے یہ قرآن کے اندر آیا۔ فرمایا کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ زبانوں کے اختلاف کو پیدا کیا، نمبر 2 وَأَلْوَانِكُمْ، اور لوگوں کے رنگوں کو بھی مختلف کر کے پیدا کیا، لوگوں کے رنگوں کو بھی مختلف کر کے پیدا کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک مجسمہ جو تھا، جس میں نور جو تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو باڈی جس مٹی کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا، اس مٹی کے اندر ہر رنگ کی مٹی تھی۔ یہ صحیح حدیث پاک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر بھیجا تو 7 قسم کی مٹی تھی، 7 رنگوں کی مٹی۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں بر صغیر کے اندر، ان کا رنگ گندمی ہے۔ آپ جب یورپ کے اندر لندن اور امریکہ کی طرف جاتے ہیں ان کا رنگ بالکل سفید اور گورا ہے۔ پھر آپ افریقہ کے اندر جاتے ہیں تو ان کا رنگ بالکل کالا ہے۔ ہر علاقے، ہر ملک اور ہر جو ہے زمینی خطے کے حساب سے لوگوں کے رنگوں کے اندر بھی فرق ہے۔ تو یہ مٹی کے اندر فرق ہے جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اختلاف اس کائنات کی انسانیت کی تخلیق سے پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، اور اختلاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پیغام دیا کہ یہ ہماری مرضی سے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اختلاف ہوتا ہے،
ہونا بھی چاہیے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں ہیں، بڑے سارے اس کے اندر جو ہے وہ اچھے جو ہے بندے کو فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اختلاف کو مشروع قرار دیا، اس کی حجیت ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور قرآن اس کو مستحسن انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اب دوسری مثال ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 78، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہیں، داؤد والد ہیں اور سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، تو اس کا کھیت تھا، فصل اس کی پکی ہوئی تھی، رات کے وقت ایک بکریوں کا ریوڑ اچانک سے، شاید اس کو باندھا نہیں گیا تھا یا کیا مسئلہ تھا، کوئی آڑ نہیں تھی جہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا، وہ آزاد گھومتا گھومتا اس پکے ہوئے کھیت میں آ گیا، اور کھیت میں آ کے اس نے ساری فصل کو اجاڑ دیا۔ اب جب فصل اجڑ گئی تو جو فصل کا مالک تھا اس نے بکریوں کو دیکھ لیا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، وہ اپنا کیس لے کے جناب داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ اب داؤد علیہ السلام کے سامنے جناب سلیمان بھی موجود تھے۔ جناب سلیمان کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب وہ کیس آیا تو آپ نے فیصلہ یہ کیا، آپ نے فرمایا کہ فیصلہ اس کا یہ ہے کہ یوں کرو کہ جو بکریوں کا مالک ہے وہ اپنی ساری کے ساری بکریاں جو ہے وہ کھیت کے مالک کو دے دے گا۔ زمان اس کی مطلب کہ اس کا جو ہرجانہ ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر چٹی کہتے ہیں، یہ اس کا ادا کرے گا جو اس نے نقصان جو ہے یہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری بکریاں وہ کھیت کے مالک کو دے دے گا۔ اب یہ فیصلہ جناب داؤد علیہ السلام نے کیا، کیونکہ بکریوں کی جو رقم تھی وہ کھیت کے حساب سے بالکل برابر تھی، تو چونکہ برابری کا معاملہ کرنا تھا تو جناب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں کھیت کا مالک لے جائے گا، اور جو بکریوں کا مالک ہے وہ ایسے ہی جناب بس اس کو بکریاں دے کے آگے جا کے اپنا روزگار کوئی اور کسی قسم کا تلاش کرے، بکریاں اس کے ذمے نہیں رہیں گی۔ اب جب یہ فیصلہ جناب سلیمان نے دیکھا تو جناب سلیمان وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جناب سلیمان علیہ السلام کی عقل بھی روشن تھی۔ آپ نے سوچا کہ اس کے اندر تو جو ہے وہ بکریوں کے مالک کے لیے بڑا نقصان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے معاملات کا دار و مدار بکریوں کے اوپر ہو، وہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اگر ساری کی ساری بکریاں وہ کھیت کا مالک لے جائے گا ساری عمر کے لیے تو یہ تو بیچارہ بڑے خسارے میں چلا جائے گا، بڑا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر صورت میرے پاس ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا، وہ بیان فرمائے جو بہتر صورت آپ کے پاس ہے، تو آپ نے اس صورت کو یوں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بکریاں ساری کی ساری کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی، وہ کھیت کا مالک ان کو چارہ ڈالے گا، اور جتنا بھی دودھ ان سے حاصل ہوگا وہ مالک اپنے پاس رکھے گا، وہ جتنا دودھ ان سے حاصل ہوگا بکریوں سے، وہ مالک اس دودھ سے، کھیت کا جو مالک ہے وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرے گا، اس کے حساب سے برابر جو بکریوں کا مالک ہے وہ کھیت کی پرورش کرے گا، اور کھیت بوئے گا، کھیت لگائے گا، فصل لگائے گا، جب وہ کھیت بالکل اس حالت کو پہنچے کہ جس حالت میں اس کی بکریوں نے فصل کو تباہ کیا تھا، تو اس حالت میں آ کے یہ کھیت کے مالک کو واپس کر دے گا، اور بکریاں جو ہیں وہ کھیت کا مالک بکریوں کو بکریوں کے مالک کی طرف واپس لوٹا دے گا۔ اب اس میں ان دونوں کے لیے بہتری بھی تھی، نقصان نہیں تھا۔ تو یہ اختلاف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان آپس میں آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے بھی پھر سلیمان کی رائے کو ترجیح دی۔ داؤد علیہ السلام حالانکہ باپ ہیں اور نبی ہیں اللہ کے، لیکن ان کی رائے کو ترجیح نہیں دی گئی، کیونکہ اس کے اندر اگرچہ فیصلہ تھا لیکن ایک بندے کا نقصان تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نقصان کسی کا بھی نہیں ہونے دینا، ان کا بھی اجتہاد تھا، ان کا بھی اجتہاد تھا، فرمایا نقصان کسی کا بھی نہیں ہونے دینا، ہاں صرف اس کی زمان کو پیش کرنا ہے۔ تو زمان کا انداز ہم یوں لگا لیتے ہیں کہ چونکہ فصل تباہ ہوئی ہے، وہ چارہ کھایا گیا، لہٰذا ان کا دودھ جو ہے وہ فصل کا مالک لے لے،
اور اس فصل کو تیار کر کے بکریوں کا مالک واپس کر دے گا تو فصل کا جو مالک ہے وہ بکریوں سے فائدہ حاصل کر کے اس کی ٹھیک ٹھاک ویسے کی ویسی بکریاں اس کو واپس کر دے گا۔ تو یہ اختلاف دوسری صورت جو ہے، دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، لہٰذا اختلاف جو ہے یہ قرآن و سنت سے بالکل واضح ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہاں پہ علت بیان کی گئی، اختلاف اس صورت کے اندر پایا جائے گا کہ اس سے مراد لوگوں کو نقصان دینا نہیں بلکہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لوگوں کی بہتری اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک اس حدیث پاک کو جناب بخاری شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر 3 مقامات پہ، مسلم شریف کے اندر 2 مقامات پہ اور ابو داؤد شریف کے اندر 1 مقام پہ اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ غزوہ احزاب سے واپسی کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے تو حضور نے پیغام یہ تھا کہ سارے کے سارے صحابہ کو فرما دیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ بنی قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ بنی قریظہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، تو پیغام یہ دیا گیا کہ عصر کی نماز سارے کے سارے کہاں پہ جا کے پڑھیں گے؟ بنو قریظہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا کہ سب کو یہ پیغام سنا دیں۔ وہ سب کو پیغام مل گیا، صحابہ کرام رخت سفر لیا اور بنو قریظہ کی طرف نکل گئے۔ اب ابھی بنو قریظہ میں پہنچے نہیں تھے، حضور کا یہ فرمان تھا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ کوئی بھی بندہ بنو قریظہ سے باہر نماز عصر کو ادا نہیں کرے گا، سارے کے سارے بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ اب جب یہ پیغام سنا تو صحابہ نکل گئے۔ آگے کیا ہوا؟ فَأَدْرَكَ بَعْدَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، کہ ابھی بنو قریظہ کا رستہ باقی تھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ اب صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ نماز ہم ابھی یہاں پہ پڑھیں گے، اور ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز صرف بنو قریظہ میں جا کے پڑھی جائے گی، وہ بھی عصر کی، لہذا اس سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ بنو قریظہ میں پڑھیں گے، ان کی دلیل وہی تھی جو حضور کا فرمان تھا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ بنو قریظہ کے اندر صرف جا کے نماز پڑھی جائے گی، اس سے باہر نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ آواز بالکل آپ نے سلو کر دی ہے، تھوڑا سا نا ذرا اس کو، اب ٹھیک ہو جائے گا چونکہ گیدرنگ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ذرا کھول دیں آواز کو۔ اچھا جی، تو ان کے پیش نظر وہ قول تھا، لیکن جو دوسرے تھے ان کا اجتہاد یہ تھا کہ نماز کو جان بوجھ کے قضا نہیں کرنا، شاید راستہ ابھی اتنا باقی تھا کہ وہ نماز کو لیٹ کرتے تو نماز عصر قضا ہو جاتی۔ ان کے پیش نظر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، وہ پارہ نمبر 2 کے اندر نماز عصر کے بارے میں خاص طور پہ جو پیغام ہوا کہ درمیانی جو نماز ہے اس کا خوب اہتمام کرو، خاص خیال رکھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ جن کے پیش نظر یہ قول تھا کہ نماز کو قضا نہیں کرنا، نماز کو ادا ہی پڑھنا ہے، انہوں نے جناب وہ رستے کے اندر ہی نماز عصر کو ادا کر لیا، اور جن کے پیش نظر حضور کا فرمان تھا انہوں نے بنو قریظہ میں جا کے نماز عصر کو قضا کیا۔ 2 گروہ ہوئے نا، اختلاف ہو گیا۔ اب یہ کیس حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ سب نے جا کے بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے عصر کی، لیکن درمیان میں 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک نے پہلے پڑھ لی ہے اور ایک نے ادھر جا کے پڑھی ہے۔ جس نے پہلے پڑھی اس نے ادا پڑھی، اور جس نے ادھر جا کے پڑھی اس نے قضا کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں کو ثواب ہے۔ جو پہلے تھے ان کو 2 ثواب مل گئے، ایک تو یہ تھا کہ نماز عصر کو پڑھ لیا، اور دوسرا یہ تھا کہ ادا کیا، قضا نہیں کی، ان کو 2 ثواب مل گئے، اور جو آگے جنہوں نے جا کے قضا کیا تھا ان کو 1 ثواب ملا، 1 ثواب اس صورت میں کہ حضور کے فرمان پہ عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف آیا حدیث پاک کے اندر بھی اس کا واقعہ موجود، اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں۔ ایک ہوا کہ 2 صحابی تھے، انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی، تیمم کر کے نماز ادا کی، پانی نہیں ملا تھا، بعد میں جب پانی مل گیا تو ایک صحابی نے وضو کر کے نماز کو دہرا لیا اور دوسرے نے ویسے رہنے دیا۔ اب حضور کے پاس جب یہ کیس پہنچا تو حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا،
جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس کی بھی ہو گئی، اس نے فرض ادا کر لیا، اور جس نے تیمم کے ساتھ پہلے پڑھی تھی بعد میں اس کو قضا کیا، اس کو یہ ہوا کہ اس نے ایک تو ادا پڑھی، دوسرے اس نے نفل بھی پڑھ لیے، وہ بھی ثواب کی نیت تھی۔ تو اختلاف جو ہے، اب یہ جو میں نے احادیث اور آیات پیش کی ہیں ان میں سے ذرا تھوڑا سا دیکھیں، کامن چیز جو نکلتی ہے وہ کامن چیز یہ نکلتی ہے کہ اس کے اندر اختلاف کے اندر جس نے بھی اختلاف کیا اس نے اصلاح کے پیش نظر کیا، لوگوں کو متنفر کرنے کے پیش نظر نہیں کیا، لوگوں کو اجاڑنے کے پیش نظر نہیں کیا کہ لڑائیاں پیدا کر دی جائیں، جناب مناظرے کیے جائیں، مقابلے کیے جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل بھی ان چیزوں کو جو ہے اپنا فوکس نہیں بنایا گیا، بلکہ اگر کسی چیز کو فوکس کیا گیا ہے تو وہ اس انداز کے اندر کہ اختلاف کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اختلاف کے اندر لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لوگوں کے اندر منافرت اور نفرت جو ہے وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔